أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 62 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی نے ابلیس لعین کا ذکر کیا ہے۔ یہ بات ہم تمام جانتے ہیں کہ شیطان جو ہے یہ ہمارا ازلی دشمن ہے۔ شیطان خود تو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، لیکن اس کی دشمنی اعلانیہ ہے، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کھلم کھلا اعلان کر رکھا ہے کہ میں بنو آدم کو ضرور گمراہ کروں گا۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اس نے تکبر کرتے ہوئے انکار کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور اسے ملعون قرار دے دیا اور جنت سے نکال دیا۔ تب جو ہے ابلیس لعین وہ بات کہی تھی جس کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، اس نے کہا بھلا دیکھ جس کو تو نے مجھ پر فوقیت دی ہے، یعنی اس انسان کو میں نے اس کو سجدہ نہ کیا تو مجھے راندے درگاہ ٹھہرایا اور مجھے قیامت تک کے لیے ملعون قرار دیا۔ تو یہ انسان آدم جس کو تو نے میرے مقابلے میں اتنا بڑا مقام دیا ہے، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے، اللہ تعالی سے کہہ رہا ہے کہ اگر تو قیامت تک مجھے مہلت دے دے، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو میں چند لوگوں کے سوا اس کی تمام تر اولاد کو لگام ڈالے رکھوں گا، اپنے قبضے میں کر لوں گا۔ یہ ابلیس لعین گویا کہ وہاں سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی آل اولاد کو بہکائے گا۔ یہ ہمارا ازلی دشمن ہے، اس لیے اپنے اس دشمن کو جاننا پہچاننا ایک انسان کے لیے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اس کی دشمنی اس لیے بھی ہم پر چل جاتی ہے اور اس کا داؤں اور مکر و فریب ہم پر چل جاتا ہے، چونکہ یہ ہم کو نظر نہیں آتا ہے، غیر محسوس طریقے سے ہمارے اندر داخل ہو کر ہمیں راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ چنانچہ جب ابلیس نے یہ بات کہی کہ میں آدم کی ذریت کو لگام لگا دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ
فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، اولاد آدم میں سے جو بھی تمہارے پیچھے لگے، تیری پیروی کیے، تو تم سب کے لیے جہنم ہی پورا پورا بدلہ ہے۔ جزاؤکم جزاء موفورا، تم سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب ابلیس لعین خود تو جہنمی ہے ہی، اس کے چیلے چاٹے، اور وہ چاہتا ہے کہ حضرت آدم کی اولاد میں سے بھی اکثریت کو کھینچ کر جہنم کی طرف لے جاؤ۔ اور انسان سے شیطان کی دشمنی دائمی بھی ہے، یعنی جب تک سورج اور چاند کا وجود رہے گا بنی نوع انسان سے اس کی دشمنی جاری رہے گی، آخری وقت تک اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو بھٹکا دے، کیونکہ جب آخری وقت انسان کا ہوتا ہے، مرنے کے قریب ہے، جان نکلنے کے قریب ہے، تو یہی وقت اس کے ثابت قدمی کا ہوتا ہے۔ چاہے جو کرتا رہا، مرنے سے پہلے توبہ کر لیا، اگر اسی پر موت آ گئی تو انما الاعمال بالخواتیم، ایک حدیث میں آیا ہے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، جس پر انسان مر گیا۔ تو شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی نیک ہے تو اس کو مرتے مرتے کسی گناہ میں ڈال دے، کچھ بھی تو کفریہ اور شرکیہ الفاظ اس کی زبان سے نکل جائے تاکہ وہ جہنم رسید ہو جائے۔ اور جو برے بدکار ہیں آخری وقت میں توبہ کی طرف جانے لگتے ہیں، تو شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ توبہ نہ کر سکے، بلکہ اسی برائی پر پڑا رہے، اسی پر خاتمہ ہو جائے تاکہ سیدھا یہ جہنم میں جائے۔ اور خود شیطان نے قیامت تک کے لیے مہلت طلب کی جو اللہ تعالیٰ نے اسے دے دی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم۔ وہ کہنے لگا ہے میرے رب پھر مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ دیکھیے آپ، بعض اہل علم اس میں ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ شیطان ابلیس لعین اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت آدم کو سجدہ کرو، انکار کر دیا، اور سیدھے اللہ تعالیٰ سے حجت کرنے بیٹھ گیا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ گویا کہ اپنے آپ کو آگ سے پیدا کیا گیا، اس لیے اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے نافرمانی کے باوجود اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے، جو وہ طلب کر رہا ہے اللہ اس کو وقت دے رہا ہے۔ اہل علم نے نقطہ بیان کیا کہ اندازہ لگاؤ ابلیس لعین تو اللہ تعالیٰ سے مانگے ڈائریکٹ تو اللہ اس کو موقع دے دے، اور حضرت انسان اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے کٹتا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوگی، ہم گنہگار ہیں۔ ابلیس سے بڑا گنہگار کون ہو سکتا ہے؟ جب اللہ سے وہ طلب کیا تو اللہ نے اس کو وہ دے دیا، تو دنیا کے اندر ہم اور آپ اگر اللہ سے مانگے تو اللہ کیوں نہیں دے گا؟ ابلیس لعین کو اتنے بڑے گنہگار ہونے کے باوجود بھی کسی سفارشی اور کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں پڑی، اور ہم میں سے اکثریت آج کہتے ہیں کہ ہماری دعا کیسے قبول ہوگی، ہم تو گنہگار ہیں، بغیر وسیلے کے بغیر واسطے کے اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسے پہنچ سکتے؟ غور کرنے کا مقام ہے، سمجھنے کا مقام ہے۔ تو ابلیس لعین نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، قیامت تک دے دے مہلت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دی جاتی، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے، یعنی قیامت تک اللہ تعالیٰ نے
ابلیس لعین کو وقت دے دیا. ہمارا ازلی دشمن ہے، دائمی دشمن ہے، نہ نظر آنے والا دشمن ہے، اعلانیہ دشمن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خبردار کیا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم اس کو اپنا دشمن سمجھو، اسے غافل مت رہو. اچھے اچھوں کو، بڑے بڑے پرہیزگاروں کو بھی اس نے راہ راستے گمراہ کر دیا. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. اے انسانوں، شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے، لہذا تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو. وہ اپنے پیروکاروں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ جہنمی بن جائے. انما یدعو حزبہ، لوگ اس کے ساتھی بن جاتے ہیں، پیروکار بن جاتے ہیں، وہ لیڈر بن جاتا ہے، جیسے حکم دے، جیسے ان کو بلائے اس کے پیچھے پیچھے جاتے. جب باقاعدہ اس کے قبضے میں آ جاتے ہیں تو اپنے ان پیروکاروں کو وہ بلا کر لے جا کر جہنم میں ڈھکیل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اس واضح ترین حکم کے باوجود آج انسانوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتخذوہ عدوا، اس کو تم اپنا دشمن جانو، لیکن لوگ اس کو اپنا دوست بنائے. کیسے؟ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا ہے، اور ہر وہ کام نہیں کرتے جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا. بالکل معاملہ الٹا ہو گیا. ایک طرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیں نیکیوں اور بھلائیوں کا حکم دیتی ہے اور برائیوں سے منع کرتی، اور دوسری طرف یہ ہمارا دشمن کھلا جو ہر جگہ اڈا جمائے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ہمیں اس کے الٹ برائیوں کا حکم دیتا ہے، بھلائیوں سے، نیک کاموں سے روکتا ہے. اور ہماری اکثریت اس کا شکار ہو جاتی ہے، برائیوں کی طرف تو جاتی ہے، بھلائی کی طرف نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے سورہ کہف کے اندر کہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. اے میرے بندو، کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو؟ وہ تمہارا دشمن ہے، ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے. گویا کہ شیطان اور اس کے چیلے چاٹوں کی جو سنتا ہے اور ان کی پیروی کرتا ہے وہ ظالم ہو جاتا ہے، اور پھر ظالموں کے لیے قیامت والے دن کوئی بھلائی نہیں بلکہ ان کے لیے برا بدلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے شیطان سے براہ راست ڈرایا اور اس کے نقش قدم پر چلنے سے بھی ہم کو اور آپ کو روکا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. اے بنو آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنہ میں مبتلا کر دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا. حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا تھا. ایک درخت کے بجائے تمام پوری جنت میں گھومنے، ٹہلنے، کھانے، چلنے پھرنے کی اجازت تھی. ایک درخت تھا جس سے اللہ نے روکا تھا، فلا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. لیکن شیطان نے ان کو اس درخت تک پہنچا دیا، اور وہ درخت کا پھل کھاتے ہی ان کا لباس اتر گیا، برہنہ ہو گئے. اللہ نے اسی کا ذکر کیا لا یفتننکم الشیطان.
اے آدم کی اولاد، کہیں شیطان تمہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو، آدم و حوا کو جنت سے نکال کر باہر کروا دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر۔ اے ایمان والو، تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، جو شیطانی راہیں ہیں، راستے ہیں، ان کو اختیار مت کرو، کیونکہ جو شیطان کے راستے کو اختیار کرے گا، شیطان کے راستے کی پیروی کرے گا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو شیطان تو بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم دے گا۔ تو یہ ہے ہمارا اور آپ کا ازلی دشمن، ہمیشہ کا دشمن، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو خبردار کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف شیطان سے ڈرایا، بلکہ اس کے شر اور فتنے سے بچنے کے لیے مختلف تدابیر سے بھی اپنے بندوں کو آگاہ کیا ہے، اور وہ یہی ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے چلے جائیے، شیطان آپ کے قریب نہیں آئے۔ جہاں اللہ اور رسول نے روکا ہے وہاں رکیے، اور جہاں اللہ اور رسول نے حکم دیا ہے چلنے کو وہاں چلیے، شیطان آپ کو قابو میں نہیں کر سکے گا۔ اور جہاں آپ نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ تو معمولی سی بات ہے، جانے دیجئے، دنیا کرتی ہے، تو بس وہ معمولی سے راستے سے شیطان آپ کا شکار کر لے گا۔ اور شیطان کے سلسلے میں کچھ اور بھی باتیں ہم کو اور آپ کو جان لینی بہت ضروری ہیں، کچھ حقیقتیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، کہ شیطان انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، وہ اس کے پیچھے آخری دم تک لگا رہتا ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کی ایک صفت اور پہچان اور حقیقت ہم کو اور آپ کو کیا بتائی؟ فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، بے شک شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم کی حدیث، شیطان انسان کے جسم کے اندر جیسے خون گردش کر رہا ہے، اس جسم کو چلنے کے لیے خون کی ضرورت ہے، اور پورے جسم کے ہر پارٹ تک خون پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا ہے، ہمارا دل پمپ کر رہا ہے اور اس کے ذریعے پورے جسم تک خون پہنچ رہا ہے۔ جہاں جہاں خون گردش کر رہا ہے، جا کر واپس آ رہا ہے، وہاں وہاں شیطان پہنچ جاتا ہے۔ جس کو ہمارے جسم کے اتنے اندر تک رسائی حاصل ہو، وہ خون کے دورے تک پہنچ جائے، جہاں خون گردش کر رہا ہے وہاں تک پہنچ جائے، تو پھر اس کی دشمنی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا دشمن ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی انسان سے دشمنی نہایت شدید ہے، اور وہ اس کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ اپنا کام کر جاتا اور اسے گمراہ کر ڈالتا ہے۔ اور دوسری بات جو شریعت مطہرہ نے ہمیں بتائی وہ یہ کہ شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے جسے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ایک کوئی دشمن ہے انسانوں میں سے، جانوروں میں سے، جس کو ہم دیکھ کر اپنی راہ الگ کر لے سکتے ہیں، راستہ بدل دے سکتے ہیں، یا اس کے شر کے مقابلے کے لیے کوئی طاقت اور قوت اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ دشمن جو ہمارے قریب نہیں بلکہ ہمارے جسم میں موجود ہے، اس سے مقابلہ کرنا ہمارے لیے بہت بڑی دشواری اور بہت بڑی بات۔
اور یہ نہایت خطرناک بات ہے، کیونکہ دشمن اگر سامنے ہو تو اس سے انسان بچنے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ چھپا ہوا اور بہت شاطر اور مکار ہو تو اس سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ الا من رحم اللہ، ایک سوائے یہ کہ جس کو اللہ اپنے فضل و کرم میں رکھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے، فرمایا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ اے لوگو، بے شک وہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں اس جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اتنا بڑا دشمن ہے اور سامنے ٹھہرا ہوا ہے، ہم کو نظر بھی نہیں آ رہا ہے، یقینی سی بات ہے کہ اس کی دشمنی ہم پر چل جائے گی۔ اب اس سے بچنے کے لیے کیا طریقہ ہو سکتا ہے بتائیے؟ اس سے بچنے کے لیے طریقہ وہی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے کہ اب ہم ایک ایسی ذات کی پناہ لے لیں، اب ایک ایسی ذات پر بھروسہ اور توکل کریں کہ جو اس کو دیکھ رہا ہے وہ اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ شیطان اور اس کا قبیلہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہم اب ایک ایسی ذات پر بھروسہ کریں اور توکل کریں اور اس کی پناہ میں چلے جائیں جو اس کو دیکھ رہا ہے لیکن وہ اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے خطاب کیا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے نبی، اور اگر آپ کے دل میں شیطان کوئی وسوسہ ڈالے، نزغ کچھ کچوکا، کچھ وسوسہ، کچھ برے خیالات، کچھ وسوسے ڈالے، فاستعذ باللہ، تو آپ اللہ کی پناہ طلب کیجیے اس سے۔ انہ هو السمیع العلیم، اس لیے کہ وہ اللہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ شیطان مردود کیا شرارتیں کرنا چاہتا ہے اللہ کو معلوم۔ تو اب اس دشمن سے بچنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہمارے سامنے شریعت مطہرہ، اللہ رسول نے جو تعلیم دی ہے اس پر عمل کرنا اور اللہ کی پناہ میں آنا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالی نے مختصر سی صورتوں میں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے کیسے پناہ طلب کی جائے گی وہ سکھا دیا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جنوں اور انسانوں میں سے ہو سکتے ہیں، یا اس شیطان کی چال جو ہے جنوں اور انسانوں دونوں پر چل جاتی۔ جیسے شیطان انسان سے پریشان ہے، نیک جن بھی ان شیطانوں سے پریشان رہتے۔ جیسے ہم انسان برے لوگوں، ظالموں اور جابروں سے پریشان رہتے ہیں، ویسے جن بھی شیاطین جو برے ہیں ان سے پریشان ہوتے۔ بہرحال ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسے پناہ طلب کی جائے گی سب سکھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں بھی یہ باتیں ملتی ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ تعالیٰ کے مکمل جو کلمات ہیں ان کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، اللہ نے جتنی مخلوق شر پیدا کی ہے تمام سے۔ تو یہ جو ہمارا ازلی دشمن ہے، اس کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا دشمن ہے جو نظر نہیں آتا۔ یہ نبیوں کا بھی دشمن رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔
اور اسی طرح ہم نے شیطان صفت انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا، جو دھوکہ دینے کی غرض سے کچھ خوش آئند باتیں ایک دوسرے کو سمجھاتے رہتے ہیں، اچھی اچھی لچھے دار باتیں خوب سجا کر، بنا کر، سنوار کر، زیب و زینت کے ساتھ دلوں میں ڈالتے ہیں، یا ایسے ملے تو بولتے ہیں اور آدمی کو بھٹکا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، بلا شبہ شیطان تو اپنے دوستوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے، جیسے وحی آتی ہے نبی پر، ایسے شیطان شر کی وحی لے کر اس کے دل پہ اترتا ہے اور لگتا ہے ڈالنے الٹا سیدھا، تاکہ وہ تم سے جھگڑے۔ لیجادلوکم، آپ میں سے، ہم میں سے ہر کوئی مشاہدہ کر چکا ہوگا، اچھا خاصا آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا، دو باتیں بولا کسی کے تعلق سے، فلاں ایسا ہے، ایسا ہے، یہ ہے، وہ ہے، دل میں ہلچل مچی، تھوڑی دیر کے اندر آپ ایک انتقام کے جذبے سے پر ہو کر نکل کھڑے ہوئے، دیکھا آپ نے؟ یا محض ایسے ہی وسوسہ آ جائے، میں جا رہا تھا، وہ دکھا تھا، مجھے سلام نہیں کیا، ادھر گھوم گیا تھا، ضرور اس کا ارادہ کچھ غلط ہے، شیطان نے سب پیدا کر دیا، بنا دیا خوب اچھی طرح، اب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ شیطان کی وہی ہے جو شیطان اپنے دوستوں جو اس کی باتیں مانتے ہیں ان کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا جب اس طرح کا نزغ، اس طرح کا وسوسہ، اس طرح کا خدشہ دل میں پیدا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، فوری اعوذ باللہ پڑھ لے، وضو کر لے۔ تو یہ تو ہم محسوس کر سکتے ہیں، شیطان کی یہ حرکتیں ہم اور آپ بہت جلدی محسوس کر سکتے ہیں اگر ایمان ہے تو ان تمام باتوں سے جو چیزیں ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں وہ یہ کہ شیطان واقعی اس کی ایک حقیقت ہے، اور شیطان باقاعدہ حدیث میں ہے کہ شیطان پانی پر اپنا تخت ڈالتا ہے اور چیلے چاٹوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ کچھ کر کے آؤ، سب جاتے ہیں، کوئی کسی کو بہکا کر کسی کو برائی میں ڈال کر آتے ہیں، ابلیس کہتا ہے تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ان میں سے ایک کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امراتی، کہ میں میاں بیوی کے درمیان پڑا رہا، ان دونوں کو بہکاتا رہا یہاں تک کہ دونوں میں جدائی ڈلوا دیا۔ تو ابلیس لعین اس کو قریب کر لیتا ہے اور اس کو لے کر ناچنے لگتا ہے، کہتا ہے واقعی تو کچھ کام کر کے آیا۔ گویا میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا یہ ابلیس لعین اور شیطان کے چیلے چاٹوں کا سب سے مرغوب مشغلہ ہے۔ اب یہاں سے بہت سے فتنے دار ہوں گے، بہت سی برائیاں پھیلیں گی، اس لیے عزیز دوستو اس دشمن کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ غیر مرئی طور پر جو دشمن ہمارے اندر ہے، کئی طرح کی برائیوں میں زنا کاری ہے، بدکاری ہے، قتل ہے، غارت گری ہے، سود خوری ہے، اور بھی نہ جانے کتنی حرام چیزیں ہیں جن میں یہ لے جا کر مبتلا کر دیتا ہے، اچھا خاصا انسان رسوا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ صبح و شام کی دعائیں پڑھیے، ہر نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیں، مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھیں، صبح و شام پڑھتے رہیں۔ یہ تمام وہ حصار ہیں، یہ تمام وہ قلعے ہیں، آیت الکرسی پڑھیے کہ اگر ان کو آپ پڑھ لیں گے تو آپ قلعہ بند ہو جائیں گے، شیطان پھر وہاں آپ تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے شامل حال ہو جائے گی۔ اور اگر ایسے منمانی رہیں گے، کوئی بھی توجہ نہیں، کوئی ذکر اذکار نہیں، تو آئے دن شیطان آپ کو رسوا کرتا رہے گا کسی نہ کسی مسئلے میں ڈال کر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو جو باتیں بیان کی گئیں ان کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، اور اس سلسلے میں جو ہم سے کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ مولا کریم جہاں کہیں مسلمان ہیں پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کی مدد فرمائے، ان کی عزت و مال
اور اللہ تعالیٰ ان کی آبرو کی حفاظت فرمائے کہ یقیناً وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔